سمجھیں یا جائز نہ سمجھیں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ فلاں مذہب والا جائز سمجھتا ہے فلاں مذہب والا نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک فعل کو حلال قرار دیں تو کیوں اسے حرام سمجھا جائے؟ چاہے مقام عمل میں وہ متحقق نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اعتقاداً ایک حلال شے کو کیوں حرام سمجھا جائے؟ اور اگر اس کے مواقع ہوں تو انسان کیوں اس سے پرہیز کرے؟ بہرحال میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حوالہ دیے بغیر، البتہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں اس عنوان کو بیان کیا گیا کہ متع حرام ہے، اور صاف صاف الفاظ میں اپنی فقہی کتابوں میں اور دوسری جگہوں پر، حتیٰ کہ قانون کی کتابوں میں بھی یہی ذکر کرتے ہیں. جو اہل سنت کی مثلا فقہ پر مبنی قانون کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ حرام عمل ہے. آیا واقعاً قرآن کریم کی روشنی میں یہ عمل حرام ہے؟ اگر غور و فکر کیا جائے، یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورًا، ہن کی آیت جو کہ متع کے بارے میں ہے، بلا کسی نزاع اور اختلاف کے سب اس کو مانتے ہیں کہ اس کے بارے میں، بس اصل جواز اس سے ہے، اختلاف اس میں ہے کہ آیا یہ حکم نسخ ہو چکا ہے یا نسخ نہیں ہوا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عمل جائز تھا، یہ عمل رائج تھا، لیکن عصر پیغمبر کے بعد اس کو حرام قرار دیا گیا. بھئی حرام اگر کرے تو یا اللہ حرام کرے یا اللہ کے رسول حرام قرار دیں، کسی اور کو حرام کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے، کسی کو کوئی ہے بہرحال کسی کے حرام کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بنتی، چاہے وہ پابندی لگائے یا نہ لگائے، اس سے کوئی. بہرحال اگر یہ منسوخ ہو تو دو طرح سے منسوخ ہو سکتا، یعنی اگر میں پہلی بات کرتا ہوں، چونکہ یہ عمل پیغمبر کے زمانے میں رائج تھا، جائز تھا، خود پیغمبر اکرم بھی یہ عمل انجام دیتے تھے اہل سنت کی بعض روایات کے مطابق، اور اسی طرح اس عمل کو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی جائز تھا، رائج تھا، اور اوائل خلافت عمر میں بھی یہ عمل جائز اور رائج تھا. اس کے بعد عمرو بن حریث کے واقعے کے رونما ہونے سے اس فعل کو حرام قرار دیا گیا. اب ہمارا یعنی یہ قدر متیقن ہے کہ یہ حلال تھا، رائج تھا، جائز تھا، بس جب پیغمبر کے زمانے میں رائج ہے تو اب اگر حرام قرار دے تو یا اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دے کہ بھئی ایک خاص مدت کے لیے تھا یہ، اب وہ مدت ختم ہو گئی، اب اس حکم کو منسوخ قرار دے رہے ہیں، اور یہ آیت ہے جو اس کے لیے ناسخ واقع ہو رہی ہے. جس طرح قبلے کے لیے حکم ہوا نا، وہ پہلے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ منسوخ ہو چکا، اس کی آیت ناسخ. بغیر آیت ناسخ کے کسی بھی حکم کو منسوخ سمجھنا صحیح نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ مثلا ناسخ جو ہے وہ پہلے آئے منسوخ بعد میں، یہ بھی نہیں ہوتا. اصلا ناسخ بعد میں آتی ہے، ناسخ ہوتی بعد میں ہے. لہذا جو بھی آیات کریمہ قرآن کریم کی آیات پیش کی جا رہی ہیں وہ آیات اس آیت سے پہلے ہیں، جن کو ناسخ کا نام دیتے ہیں کہ یہ آیات ناسخ ہیں اس آیت کے لیے. وہ آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں اور ناسخ کا بعد میں آنا ضروری ہے. لہذا اگر ایک آیت فرض کریں کہ مدنی ہو اور مکی و آیت وہ پہلے والی آیت اس کے لیے ناسخ قرار دی جائے تو صحیح نہیں ہے، چونکہ مکی آیات پہلے ہیں، مدنی آیات بعد میں ہے، ناسخ کا بعد میں ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اہل سنت کی بہت ساری روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو ناسخ بنے. وہ اصحاب پیغمبر کا یہی عمل تھا اور یہی کہنا ہے. میں نمونے کے طور پر کچھ روایات بیان کر رہا ہوں چونکہ تفصیل کا ہدف نہیں ہے.
سب سے پہلے دیکھیں مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 325، جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. جابر کہتے ہیں، یہ مسند احمد سے ذکر کر رہا ہوں کہ متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنہانا عنہما عمر رضی اللہ عنہ فانتہینا. یہ جابر یعنی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ عہد رسول اللہ میں دو متعہ وجود رکھتے تھے ثابت تھے، جائز تھے، رائج تھے، اور ان دونوں سے عمر نے رضی اللہ نے منع کیا اور ہم لوگ رک گئے. فانتہینا، یہ مسند احمد کی حدیث. اب اس حدیث کی دلالت کس چیز پر ہے؟ دلالت وہی بیان کر چکا ہوں کہ عہد رسالت میں یہ عمل رائج تھا، جائز تھا، اور پیغمبر نے اسے منع نہیں کیا، چونکہ منع کی نسبت پیغمبر کی طرف نہیں دے رہا، منع کی نسبت حضرت عمر کی طرف دے رہے ہیں. اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 436 حدیث عمران ابن حسین، یا صحیح تلفظ میں عمران ابن حسین صاد کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ نزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ تبارک و تعالی. خوب، آیت متعہ کتاب خدا میں نازل ہوئی ہے. وعملنا بها مع رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھ اس پر ہم عمل کرتے، ہم نے عمل کیا تھا. فلم تنزل آیت تنسخها، کہتے کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جو اسے نسخ کر دے، یعنی منسوخ قرار دے. ولم ینہ عنہا النبی حتی مات، پیغمبر رحلت تک، یعنی پیغمبر یہاں تک اس دنیا سے رحلت فرما گئے، کبھی بھی ہرگز اس سے منع نہیں کیا. لذا پیغمبر جب منع نہ کریں اور پیغمبر بغیر منع کیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی آیت بھی نہیں ہے تو پھر منسوخ سمجھنا بے معنی شے ہے. اچھا، اس کے بعد صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 158 کتاب و تفسیر قرآن، اسی عمران بن حسین کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ، وہاں وعملنا بها مع رسول اللہ، یہاں ففعلناها مع رسول اللہ ولم ينزل قرآن، وہاں فلم تنزل آیت، یعنی یحرمہ، کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جو اسے حرام قرار دے. ولم ینہ عنہا حتی، اور پیغمبر نے اس سے منع نہیں فرمایا یہاں تک کہ اس دنیا سے چل بسے. قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا. اور بخاری کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص انہو عمر، کہتے ہیں وہ حضرت عمر تھے. اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو اسی مطلب کو بیان کر رہی ہیں. مثال کے طور پر سعید ابن مسیب کا قول ہے جو منع کی نسبت حضرت عمر کی طرف دے رہے ہیں کہ نہا عن متعت النساء وعن متعت الحج، کہتے ہیں کہ ان دونوں سے حضرت عمر نے منع کیا. اور اسی طرح جابر کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں منقول ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قدم جابر بن عبداللہ معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ثم نهى عنها عمر. اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیے یعنی عہد پیغمبر میں اصحاب پیغمبر یہ عمل انجام دیتے رہتے تھے، اور عہد ابی بکر میں یہ عمل رائج تھا، اور حضرت عمر کے اوائل خلافت کے دور میں، حکومت کے دور میں یہ عمل تھا. پھر کسی مصلحت کی اور ذاتی بنا پر انہوں نے حرام قرار دیا اسے. اچھا، صحیح مسلم کی دوسری حدیث جو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 میں ہے، وہ جابر بن عبداللہ یوں کہتے ہیں کننا نستمتع بالقبض من التمر والدقیق الایام علی عہد رسول اللہ و ابی بکر حتی، بعض نسخوں میں ہے ثم نہا عنہ عمر فی شأن عمرو بن حریث. یہ بھی مسئلہ گزر چکا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اور صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 119، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 130 عبداللہ بن مسعود کا قول، وہ یہ کہیں کہ
قیس کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ لیس لنا نساء، ہمارے پاس اپنی عورتیں نہیں تھی، بیویاں نہیں تھی، اور ہم نے کہا پیغمبر کو ہم کہ اللہ نستخصی، کیا ہم اپنے آپ کو خصی نہ کر دیں؟ تو پیغمبر نے کہا نا یہ کام نہ کرو، فنہانا عن ذلک ثم رخص لنا، پھر اجازت دی ان ننکح المرء بالثوب الى اجل، پھر پیغمبر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ لہذا پیغمبر کا اس آیت کی تلاوت کرنا اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ یہ عمل جائز ہے، یہ عمل حلال ہے، اسے حرام ہے، چونکہ اللہ یہ طیب ہے، پاکیزہ چیز ہے، اسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے، تم اسے حرام مت سمجھو۔ لہذا اور بھی روایات بہت سی ہیں، مثال عبداللہ ابن عباس کا قول، ابن عباس کہتے ہیں کہ ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللہ بها هذه الامة ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما ظن الا شقي۔ دیکھیں متعہ نہیں ہے سوائے رحمت کے، ایسی رحمت کہ اللہ نے اپنی امت پر یہ رحمت کی صورت میں نازل کیا اسے۔ ولولا نہا، اگر عمر بن خطاب اسے نہ روکتے، منع نہ کرتے، تو شقی کے علاوہ کوئی اور زنا نہ کرتا۔ اور یہی شرح معانی الآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 احمد ابن محمد ابن سلامہ، اور تفسیر سمرقندی میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130، اور سمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3